وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔ وہو اور وہی الذی جس نے سخرا مسخر کیا تابع کیا البحر دریا لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ منہ اس سے لحمن گوشت طریًا تازہ وتستخرجوا اور تم نکالو منہ اس سے حلیتاً زیور تلبسونہا تم وہ پہنتے ہو وترا اور تم دیکھتے ہو الفلک کشتی مواخر پانی چیرنے والی فیہ اس میں وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تلاش کرو من سے فضلہ اس کا فضل وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے اس میں پانی کو چیرتی چلی جانے والی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ سورۃ النحل آیت 14 And it is he who subjected the sea for you to eat from it tender meat and to extract from it ornaments which you wear, and you see the ships plowing through it, and that you may seek of his bounty, and perhaps you will be grateful۔ نباتات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندری انعامات کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے لیل و نہار، شمس و قمر اور ستاروں کو اپنے حکم سے انسان کے تابع کیا، ان کے لیے بھی سخرا فرمایا اور زمین اور سمندر کے لیے بھی سخرا فرمایا۔ لیکن ان دونوں چیزوں کی تسخیر میں فرق ہے۔ جہاں تک دن رات، سورج چاند ان کی تسخیر کی بات ہے تو وہ انسان کی خدمت میں مصروف ہیں لیکن اس کی دسترس سے باہر ہیں، جبکہ زمین اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں انسان کی پہنچ میں بھی ہیں، اس کے تابع بھی ہیں کہ وہ جیسے چاہے ان کا استعمال کرے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دریاؤں کے رخ موڑ دیے گئے، پہاڑوں میں بڑے بڑے محل اور راستے بنا لیے گئے۔ یہ سب تسخیر بحر و بر ہے۔ اللہ نے عظیم مخلوقات کو انسان کے تابع کر دیا۔ اس سمندر پر غور کریں، یہی پانی تھا جس نے فرعون کو غرق کیا، قوم نوح کو غرق کیا، بنی اسرائیل کو راستہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو کنارے پر پہنچایا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف سمندر کی 4 بڑی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا۔ پہلی نعمت لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا تاکہ تم اس سے ٹینڈر میٹ تازہ گوشت کھاؤ۔ تازہ کا ذکر خاص اس لیے کیونکہ تازہ گوشت نہ صرف لذیذ ہوتا ہے بلکہ مفید بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمندر کی مردار مچھلیاں حرام ہیں اور صرف زندہ ہی حلال ہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآنی آیات اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مردار مچھلیاں اور پانی کا ہر وہ جانور جو پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے حلال ہے، اور محرم کو بھی سمندری شکار کی اجازت ہے۔ بعض لوگوں نے تمام سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی کو حلال قرار دیا ہے، وہ بھی جو پکڑتے وقت زندہ ہوں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت 96 احل لکم صید البحر، اور وہ مشہور حدیث جب غزوہ سیف البحر میں سمندر کے پانی کی چھوڑی ہوئی بہت بڑی مچھلی صحابہ کرام 1 ماہ تک کھاتے رہے اور بچا کر مدینہ بھی لے گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ عرصہ دراز سے سمندروں سے یہ خوراک حاصل کی جا رہی ہے۔ انسان کچھ ڈالتا نہیں مگر پیداوار ختم بھی نہیں ہوتی۔ ہر روز کروڑوں ٹن تر و تازہ مچھلیاں نکالی جاتی ہیں۔
انسان نہ صرف اپنی خوراک بلکہ ادویات اور ضروریات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اور دوسری بڑی نعمت وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اس سمندر سے زیور، موتی، مرجان، سونا اور اس میں چھپے ہوئے بے شمار خزانے اور دھاتیں کثرت سے نکالتے ہو۔ بالخصوص عورتوں کی زیب و زینت تو اس کے بغیر ادھوری ہے۔ سمندری زیور کا زمین پر کوئی متبادل بھی نہیں۔ اللہ نے نہ صرف اس میں خزانے ڈالے بلکہ ترغیب بھی دی، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے کہ وہ غوطہ خوری میں مہارت حاصل کریں، خود بھی اور مشینوں کے ساتھ بھی، اور سمندر کے خزانوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ کفار کو کھلا نہ چھوڑیں کہ وہ اس کے خزانوں اور تیل اور گیس اور دوسری معدنیات اور نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر اول حق اس کے صالح بندوں کا ہی ہے۔ تیسری بڑی نعمت وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، یہ بھی اللہ کی کمال قدرت ہے کہ پانی جس میں ہر چیز غرق ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سوئی بھی ڈوب جاتی ہے، انسان کو سکھایا کہ کیسے لاکھوں ٹن وزنی بحری جہاز اور ساز و سامان کے ساتھ وہ دنیا کے کونے کونے میں سفر کرے اور فائدہ اٹھائے۔ اور چوتھی بڑی نعمت وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سفر ممکن بنایا تاکہ دنیا کی سیر کرو، علم حاصل کرو، حج و عمرہ، تجارت، جہاد، مال غنیمت، ایک سے بڑھ کر ایک فائدہ اور فضل ہے۔ یہ سب اس نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے کرایا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔